نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کس بھیانک دور سے گزر رہے ہیں سب جانتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسی مثال سابقہ ادوار کی قوموں میں بھی نہیں ملتی ہوں گی جس قدر ہم حد سے گزر گئے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ قوموں کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں عبرت سکھانے کے لیے ذکر ہے اور وہ حد سے گزری ہوئی قوموں کا ذکر ہے جن کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا اور آج شاید ان کے جنس میں سے شاید کوئی انسان باقی نہ ہو۔ افسوس کہ ان قوموں کو بھی اللہ کریم کی طرف سے بار بار تنبیہ ملنے کے باوجود سمجھ نہ آئی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور آخر کار ان خرافات ان جرائم کی پاداش میں دھر لیے گئے۔ بہت پریشانی کی بات ہے کہ ہم بھی پوری قوم ہمارے ملک میں رہنے والے جنہیں ہم جانتے ہیں، دوسرے ممالک کی ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن ہماری پوری قوم بھی حد سے گزر چکی ہے۔ اگر کچھ اس میں چند لوگ باقی ہیں، لوگ ہیں ابھی باقی اس دنیا میں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، یہ جمال دنیا قائم ہے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کی مثال بھی نہیں دینی چاہیے۔ بس وہ روح پوش ہیں، نظر نہیں آتے۔ لیکن جو ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، جن کا ہمارے پاس کوئی علاج بھی نہیں ہے، لفظوں کی بات ہے، سلوگن کی بات ہے، نعروں کی بات ہے، جتنے مرضی لگا لیں، جو مرضی لکھ لیں، لیکن اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس قدر ہم حد سے گزر گئے ہیں کہ ہمارے لیے یو ٹرن ہے ہی نہیں ہے، واپسی کا راستہ ممکن نہیں رہا۔ کوئی ایسی خرابی باقی نہیں ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ مذہبی فرقہ وارانہ اختلافات، قومی نسلی فسادات اور قبائلی علاقائی تعصبات کے ساتھ جھوٹ، مکر، فریب، انا، ہٹ درمی، جبر و تشدد، ظلم و بربریت، عریانی فحاشی، بدگوئی، بد زبانی، بد کلامی، گالم گلوچ اور منفی رجحانات، یہ ہمارے اب اجتماعی طور پہ یہ خرافات ہیں، ہمارے ہم میں موجود ہیں۔ جب اجتماعی طور پہ کوئی قوم اللہ کریم کی نافرمان ہو جاتی ہے تو پھر عذاب کا کوڑا برستا ہے، چھوٹا چھوٹا عذاب جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم عذاب میں مبتلا ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ لا علاج بیماریاں ہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہر کوئی بیمار ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ٹینشن ہے، ہارٹ فیلور،
اور شوگر، جرکان اور گردے، یہ بیماریاں جن کا علاج ہی نہیں ہے، صبح گولی کھا لو، دن گزار لو، رات کو گولی کھا لو، رات گزار لو، ہم سسک سسک کر زندہ ہیں، مگر ابھی تک شرم نہیں آئی۔ رشوت، سود، ملاوٹ، کھانے پینے کی اشیاء میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھاتے ہیں، زہر آلودہ چیزیں ہیں، زہر آلودہ، ناقص غذائیں۔ ہمارے مارکیٹ میں جتنے دیکھیں گے دکاندار وہ ناقص غذائیں بیچ رہے ہیں اور مہنگے داموں دے رہے ہیں۔ یہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہم ہر گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، سابقہ جو نون لیگ رہی ہے، پیپل پارٹی رہی ہے، یا جو بھی رہے ہیں تو ان پہ ڈالتے رہے ہیں۔ اب ہم نے عمران خان صاحب پہ ڈال دیا ہے کہ مہنگائی وہ کر رہے ہیں۔ کبھی اپنی طرف بھی غور کیا ہے کہ یہ جو خود ساختہ مہنگائی جو ہم کر رہے ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ ایک چیز ایک جگہ پہ ایک دکاندار 30 روپے کلو بیچ رہا ہے، وہی چیز جو دوسرا دکاندار وہ 50 روپے بیچ رہا ہے، ایک جو ہے وہ 150 روپے کلو وہی چیز بیچ رہا ہے۔ ہمارے انتظامی امور بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو لگام دینا ہے جو یہ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں۔ پیٹرول کا مسئلہ، پیٹرولیم تو گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ یہ جو مولیاں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لیتے ہیں، دالیں ہیں اور یہ ایسی چیزیں کھانے پینے کی روزمرہ کی استعمال کی اشیاء جو ہیں، ان میں جو ملاوٹ اور دھوکہ اور جو اس میں ہم زیادہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کروا رہی ہے ہم سے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایک بندہ 260 روپے کلو شملہ مرچ بیچ رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ 300 روپے کلو بیچ رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ 200 روپے کلو بیچ رہا ہے، شملہ مرچ وہی ہے۔ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، نو، ہم خود سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے 100 روپے والی چیز کے اوپر 200 روپے کمانے ہیں صاحب، 200 روپے کمانے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے مسئلہ؟ وہ ریٹ جو ہمارے لیے لکھتے ہیں، یہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ کون سا صحیح کام کر رہے ہیں؟ کرپشن ہے، ریٹ جو مرضی لگوا دو، پھر اس ریٹ پہ بیچ نہیں رہا کوئی۔ وہ اب ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جا کے عمران خان کو روئیں۔ یار عمران خان کو کیوں روئیں؟ تمہیں روتے ہیں ہم، تمہارا ماتم کرتے ہیں، تم کر رہے ہو یہ ایسے۔ عمران خان وہ سبزی کی دکان ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کتنا بڑا پرابلم ہے کہ مختلف دکانداروں کی مختلف ایک ہی چیز کی مختلف قیمتیں ہیں۔ ہمارے یہ دیہاتوں میں تو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ لاتے ہی چیزیں ایسی ہیں جو گھٹیا ہوتی ہیں، جو بالکل وہ سی کلاس کہہ لیں، اسے ڈی کلاس کہہ لیں۔ کون سی سبزی اے کلاس تو لائے نہیں کبھی، فروٹ لائے نہیں کبھی اے کلاس، وہ تو پتہ نہیں کون سے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھینکنے والی ہوتی ہیں، جانوروں کو ڈالنے والی ہوتی ہیں۔ اب کوئی چیز لے لیں آپ کھانے پینے کی، اس میں اتنی ساری ملاوٹ ہوتی ہے۔ یہ کون گورنمنٹ کر رہی ہے؟ یہ پولیس والے کروا رہے ہیں آپ سے؟ اے سی کروا رہا ہے یا ڈی سی کروا رہا ہے؟ یہ آپ خود کر رہے ہیں اور آپ باز نہیں آ رہے ہیں۔ ان کا قصور اتنا ہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ 2000 روپے جرمانہ کیا اور چلے گئے، تو پھر وہی آپ باز آئیں گے، آپ کو شرم محسوس ہوگی کہ ہمیں جرمانہ ہوا ہے۔ یہ شرم کی بات ہے، ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔
ہمارا اسٹیٹس خراب ہو رہا ہے کہ ہمیں دکاندار کو، جس دکاندار کو کوئی جرمانہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکاندار بے ایمان ہے، وہ ایماندار سے کام نہیں کر رہا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دکانداروں سے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو 5، 25، 50، 500، 5000، 50,000 تک جا رہے ہیں آپ ایسے۔ یہ جو بڑی بڑی دکانیں جو ہیں کپڑوں کی، اور بڑی بڑی دکانیں جو بنی ہوئی ہیں، شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں جن پہ کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں، یہ کروڑوں روپے ایسے ہی نہیں لگ رہے کہ آپ 10 روپے 1 میٹر پہ منافع لیں گے، آپ 500 روپے میٹر پہ منافع لینے کے لیے تیار ہیں۔ 100-200 روپے تو میٹر پہ لیتے ہی ہیں۔ اسی طریقے کھانے پینے کی چیزوں میں ہے، کچھ خدا کو بھی کھائیں۔ یہ پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے یار، لعنت ہے آپ کی سوچوں پہ۔ پلاسٹک کے چاول نکال لائے ہو، پلاسٹک کے انڈے نکال لائے ہو، 2 نمبر چیزیں دے رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مسلمان نہیں ہو؟ آپ کو کس نے کلمہ پڑھا دیا ہے؟ جن کا کلمہ ہے ان کی بات سنو۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ناجائز منافع خوری کرنے والا وہ امت رسول میں سے نہیں ہے۔ آپ کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ پیٹرول گورنمنٹ نے مہنگا کیا ہے، وہ کر لیا ہے، ہم ان سے شکایت کرتے ہیں، گورنمنٹ سے ہمیں تکلیف ہے، وہ اس کا وہ بتاتے ہیں کہ کیوں مہنگا ہوا ہے، ان سے شکایت کرتے ہیں۔ اور جو آپ میٹر میں یہ جو اس کا پیٹرول ڈالتے ہوئے جو غبن مارتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ وہ عمران خان کر رہا ہے، وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کر رہے ہیں، پولیس کر رہی ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ یہ میٹر میں ہیرا پھیری، 5 لیٹر پیٹرول ڈلواؤ تو 3 لیٹر ڈلتا ہے۔ آپ نے تو وہ جو لوگ اچھے ہیں، اچھے بھی لوگ ہیں ان میں، جو پورا پیٹرول ڈالتے ہیں، پوری چیزیں دیتے ہیں، پورے پیسے لیتے ہیں، جائز منافع لیتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ آپ نے تو ان کا بھی بیڑا کروا دیا، ہم ان پہ بھی مشکوک ہیں۔ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، یہ جو ریٹس ہیں اپنے ٹھیک کر لیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ اسلام کے منافی ہے، اخلاق کے منافی ہے، انسانیت کے منافی ہے، اور آپ یہ دلالے سے کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود سمجھیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنی حالت بدلیں، گورنمنٹ کو چھوڑیں۔ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، گورنمنٹ وہ کر رہی ہے، وہ ہمارے سب کے سامنے ہے کیا کر رہے ہیں وہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر گورنمنٹ کو کہیں۔ کسی کو چور کہنے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے کہ خود بندہ چور ہو، اور چور کو پھر وہ چور کو کہہ رہا ہے کہ تم چور ہو، خود بھی چور ہے۔ اب بس کریں یہ کھلواڑ۔ اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے کہ وہ اگر ایسی قوم حد سے گزر جائے جسے بالکل اس کا احساس ہے، احساس سے ندامت ہی ختم ہو جائے، جس کو ان خرابیوں کا، ان خرابات کا احساس بھی نہ ہو، وہ قوم اللہ کے قانون کے تحت نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ آج تک تو یہی ہوا ہے۔ اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی امت ہونے کے ناطے سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ آپ اتنے گھٹیا کام کر رہے ہیں، اس قدر گھٹیا سوچیں آپ کی۔ آپ اپنے اولاد کو جو حرام مال کھلا رہے ہیں، آپ کو تو یہ بھی خیال نہیں ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اور یار اپنے آپ پہ رحم کھائیں، اپنے بچوں پہ رحم کھائیں۔ آپ کے بچے صحیح نہیں نکلیں گے، آپ سے بغاوت کریں گے، آپ سے بالکل بغاوت کریں گے،
کہ ان کو آپ حرام کھلا رہے ہیں، وہ آپ سے بغاوت کریں گے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ اور میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ یہ الزام تراشی ہو رہی ہے، اس پہ ہو رہی ہے، خود اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں، پھر الزام تراشی کرنا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے پھر کسی کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، اپنی اصلاح پہلے کرنی چاہیے۔ آپ میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ والسلام۔